الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور جن کے گھر بے اجازت جبرائیل بھی آتا نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتا نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر و اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں شان و قدر و اہل بیت۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ماہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور آپ سب حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 25ویں تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے کہ ہمارے دین کے بہت بڑے مجدد کہ جنہوں نے ہمارے
ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول اور عظمت رسول ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا مبارک دن آتا ہے، تو میں نے چاہا کہ بارگاہ رضا میں میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ویسے سرکار اعلیٰ حضرت کی جو قربانی ہے اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ اگر سنایا جائے تو بڑا وقت چاہیے۔ ابھی میں آپ کی زندگی کے جو گوشے ہیں اس میں سے ایک گوشہ، کون سا؟ سرکار اعلیٰ حضرت اور سادات کرام کا ادب۔ دوسری باتیں تو ہم نے بہت سی سنی ہے کہ کتنا انہوں نے وہابیوں کو رد کیا، رافضیوں کا رد کیا، قادیانیوں کا رد کیا، بہرحال سنتے آتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات ذرا چھپائی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دل میں اہل بیت کی محبت کتنی تھی۔ اب پہلے لوگ سنایا کرتے وہ واقعات، لیکن اب تو ذرا بغض سادات کی وجہ سے یہ جو باتیں ہیں عشق والی، ادب والی، یہ ذرا دبائی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں ایسی باتیں بیان نہ کرو، سیدوں کو اتےجن مل جاتا ہے، سید لوگ بگڑتے ہیں معاذ اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں سادات کرام اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ادب، بس یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میں جو کچھ بیان کروں اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، ضروری ہے۔ اہل بیت کے فضائل میں نے محرم شریف کے اندر بتا دیے ہیں، لیکن ابھی مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے یعنی 24 جولائی کو پوربندر کے اندر میمن واڑ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ بڑے عالم صاحب آئے تھے، دوسرے علماء کرام بھی تھے، اور زیر نظامت، زیر صدارت ہمدانی صاحب تھے، عبدالستار ہمدانی۔ تو انہوں نے سادات کرام کے بارے میں ذرا یعنی کہ بے ادبانہ باتیں کی، یعنی کہ یہ باتیں ان کی زبان سے اچھی نہ لگے۔ کھلم کھلا سادات کا مذاق، چلو ان کو دشمنی ہے کسی ایک سے تو ایک کا نام لے کر وہ اگر کہے تو الگ بات ہے، لیکن سب سید خراب۔ کیونکہ آج کل کیا ہے، جہاں بھی ان لوگوں کا جلسہ ہوتا ہے یہ ایک گینگ ہے ان کی۔ علماء کرام میں ایک ان کی
توڑ کی کہوں، وہ اپنے آپ کو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا سچا پیروکار سمجھتے ہیں، اور جہاں بھی ان کا جلسہ ہوتا ہے آپ نوٹ کرنا، سیدوں کو جھاڑنا، سیدوں کی مذاق اڑانا، نبی پاک کی سنتوں کی مذاق اڑانا، امامے کی مذاق اڑانا، مسواک شریف کی مذاق اڑانا، دوسرے پیروں کو برا کہنا، بس یہی باتیں، کوئی اصلاحی بات نہیں ہوتی، فتنے والی باتیں، زہریلی نفرت دلانے والی باتیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ذرا بکواس کی تھی سیدوں کے بارے میں، تو ہمارا فریضہ ہے، چلو میں تو گنہگار سید ہوں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں یہ بیان، لیکن انہوں نے بتایا کہ آج کل پورے گجرات کے اندر آپ دیکھو تو 80% سید بھیڑ یہ ڈپلیکیٹ ہے، اور نہ جانے ایسی ایسی باتیں اس نے بولی کہ اپنے سے برداشت نہ کی جائے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اسٹیج کے اوپر جو بڑے بڑے علماء کرام کہلاتے ہیں نا، وہ بھی بیٹھے تھے، وہ بھی خاموش، حالانکہ عالم کا فریضہ ہے کہ کوئی غلط بات بولے نا، پکڑ لے اس کو، بٹھا دے۔ میں نے برسوں پہلے پوربندر میں ایسا ایک جلسہ ہوا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، تب یہ ہمدانی صاحب کی جوانی تھی، داڑھی نہیں تھی، علم زیادہ تھا، تو ان کی تعریف کرتے کرتے ایک سید صاحب تھے، سلیم باپو کے والد صاحب، نانی والے باپو کہلاتے تھے، وہ بھی بڑا اچھا بولتے تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کی زبان میں اثر تھی، تو وہ ہمدانی صاحب کی تعریف کرنے لگے، وہ داڑھی واڑی نہیں تھی اس کی، تو مطلب کہ وہ داڑھی نہیں تھی تو کیا ہوا، داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوا، اس نے بھی داڑھی نہیں رکھی تھی، مطلب انہوں نے اس طرح سے شریعت کے خلاف کوئی بات کی جس میں داڑھی کی توہین ہو رہی تھی، نبی پاک کی سنت جو داڑھی مبارک ہے ان کی توہین ہو رہی تھی، اور ہمدانی صاحب کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس وقت مفتی سوراشٹر مفتی احمد میاں رحمت اللہ علیہ، مفتی دھورا جی مفتی سوراشٹر کہلاتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے فوراً اور سید صاحب کو بٹھا دیا، کہا باپو آپ ذرا اور ہو رہے ہو، اس طرح سے نہ بولو، اور وہ بھی خاموش ہو گئے تھے، اس نے اپنی غلطی قبول کر لی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی غلط بول رہا ہے، اور ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف بول رہا ہے، شریعت کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، عالم کا فریضہ ہے ان کو محبت سے سمجھا دے بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن سب بیٹھے ہیں گونگے شیطان کی طرح، کیونکہ یہ سب ہے نا، ان کے سب جی حضوریے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کچھ بولے نا تو خلافت ضبط کر لے، امامت ضبط کر لے، اس کی دعوتیں بند ہو جائے، ان کی تعریف بند ہو جائے، سب خاموش، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ وہ بتا رہے تھے کہ پورے گجرات میں 80% جو سادات ہیں نا ڈپلیکیٹ ہے۔ اب وہ اصلی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہو، ان کی واہ واہ کرتے ہو، ان کے نعرے لگاتے ہو، وہ کہیں گے یہ حسنی حسینی سید، یہ فاطمی سید ہے، یہ اتنے بڑے القاب بھی دے دیتے ہیں، راتوں رات خلافت بھی دے دیتے ہیں، یہ حال ہے، اس کو مسلک اعلیٰ میں سمجھ رہے ہیں، اور جو صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کی مذاق اڑاتے ہیں،
اس لیے میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک سادات کا کتنا ادب تھا، وہ کس قدر سیدوں کا ادب کیا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ امت کو فرما دو کہ اے میری امت، میں نے تمہارے لیے جو تکالیف اٹھائی اور میرا تمہارے اوپر جو احسان ہے، جو حق ہے، ان کے بدلے میں تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہوں. میں تو یہی مانگ رہا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا. اللہ نے حکم دیا ان کے محبوب کو، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے جبل رحمت کے پاس اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور آپ نے جو خطبہ فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا او میرے صحابہ، یہ میرا آخری حج ہے، آئندہ میں تمہارے سامنے نہیں ہوں گا، میں تو جا رہا ہوں، لیکن تمہارے درمیان 2 ایسی بھاری بھرکم چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کا دامن تھامے رکھا، تم نے ان کا ادب و احترام کیا، اس سے محبت رکھی، تو قسم خدا کی تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، تم کبھی بھٹک نہیں سکو گے. وہ 2 چیزوں میں پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے میری اہل بیت. دونوں کا دامن تھا میرے نا. تو الحمدللہ ہم نے اہل بیت کا دامن بھی تھاما ہے، قرآن کا دامن بھی تھاما ہے، صحابہ کا دامن بھی تھاما ہے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اور اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت کو سادات سے کتنی محبت تھی. چھوٹا بچہ ہوتا نا، عیدگاہ پر جب نماز پڑھنے جاتے، چھوٹا نابالغ بچہ ہوتا، پتہ چلتا سید ہے، ان کے ہاتھ چوم لیتے، پیشانی چومتے. کہیں جلسہ ہوتا، پتہ چلتا کہ سید ہے، اسٹیج کے اوپر ان کو عزت کی جگہ پر بٹھاتے. اور جب جلسہ ختم ہوتا نہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو سیرنی تقسیم کی جاتی، ان کو ڈبل دی جاتی. قربانی کرتے نا بقرہ عید پر 3 قربانیاں کرتے اعلیٰ حضرت. ایک نبی پاک کے نام کی، ایک خود کی، اور ایک عام مسلمان کے ثواب کے لیے کرتے. تو نبی پاک کی جو قربانی آپ کرتے نے، ان کا سارا حصہ آپ سیدوں کو دے دیتے، سیدوں میں تقسیم کر دیتے. کسی نے آپ سے عرض کی کہ حضرت سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، کیا یہ میل سید کو دو گے تم؟ یہ تو خون رسول ہے. ان کے نبی کا تمہارے اوپر ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ان کی شفاعت سے ہم چھوٹنے والے ہیں. تو زکوٰۃ نکالتے ہو تو ساتھ ساتھ کچھ نیاز بھی نکال کے سیدوں کو دو. اس طرح سے تو آپ نیاز دو سیدوں کو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. یہ ادب تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ سید اگر کوئی غلطی بھی کرے نا
ان کی غلطی کو دبائی جائے، پردہ رکھا جائے، عیب کے اوپر پردہ رکھا جائے، کیونکہ یہ سید ہے، یہ وہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر نازل کی۔ قرآن کی آیت کا ٹکڑا اگر کیچڑ میں پڑا ہے، گندگی میں پڑ گیا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا ورق ہے، گٹر میں پڑا ہوا ہے، تو کیا وہ گندا ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کو پیر کے نیچے رون دیں گے اس کو گندا سمجھ کے؟ نہیں، بلکہ بھلے وہ اوپر گندگی لگی ہے، ہم گندگی کو نہیں دیکھیں گے، قرآن کے ورق کو دیکھیں گے، ہم ان کو صاف کریں گے، دھوئیں گے، صاف کریں گے اور پھر چومیں گے، بوسہ لیں گے اور قبرستان میں جا کے دفن کر دیں گے۔ تو اس طرح سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں تعلیم دی کہ سید بھلے جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گناہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، تو بھی اس کو جھاڑو نہیں، ان کو ذلیل نہ کرو، محبت سے سمجھاؤ، ادب سے۔ یہ ہیرا ہے، گندگی میں پڑا ہے نا، ذرا باہر نکالو گے، صاف کرو گے، پھر چمکنے لگے گا۔ تو سید اگر غلطی کر رہا ہے تو محبت سے سمجھانا چاہیے، عوام کے اندر جھاڑنا نہیں چاہیے، آج کل کے سید ایسے ویسے۔ ارے بھائی تو کون کہنے والا ہے اس کے بارے میں، جب ہمارے نبی پاک نے منع فرما دیا کہ میری آل کو ذلیل نہیں کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، تو کون سا ایسا علامہ بن گیا ہے؟ اس سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ایک داڑھی منڈے سید صاحب آئے، پروفیسر تھے، کوئی داڑھی سبھا چٹ تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ سید ہو کے داڑھی نہیں رکھتے ہو، شرم نہیں آتی، ایسا نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو سید صاحب، میں تو آپ کے نانا کا ایک ڈاکیا پوسٹ مین کو کہتے ہیں، میں تو ٹپالی ہوں، آپ کے نانا جان نے فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، میں یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے نانا کا، بس اس طرح سے سمجھایا۔ وہ سید صاحب اتنے شرمندے ہو گئے، اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی اور داڑھی کی نیت کر لی۔ یہ سمجھانے کا طریقہ تھا، اتنا ادب۔ اور بارہا آپ نے سنا ہوگا وہ پالکی والا واقعہ، آج کل یہ لوگ نہیں سناتے ہیں، پہلے پالکی میں لے جاتے تھے بزرگوں کو، تو بریلی شریف کے اندر محلہ سوداگران میں کسی مرید نے حضرت کو دعوت دی ہوگی، تو سرکار اعلیٰ حضرت کو پالکی میں بٹھایا گیا۔ اچانک آدھے راستے پر سرکار اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز دی، فرمایا اے لوگوں ذرا رکو، کیونکہ بہت سے لوگ کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے تھے، مریدین، بڑی دعوت تھی۔ کہ سرکار کیا بات ہے؟ کب پالکی کو نیچے اتارا، پالکی نیچے اتاری گئی۔ یہ واقعہ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ارشد القادری صاحب، اپنے زمانے کے بہت بڑے مصنف، بڑے مناظر اہل سنت کہلاتے تھے، حضور مفتی اعظم ان کے خلیفہ تھے غالباً،
میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ آپ میں سے سید کون ہے؟ تو ایک وہ دبلا پتلا داڑھی منڈا سید صاحب کوئی تھے بیچارے مزدور، میلے کچلے کپڑے، بال بکھرے ہوئے ہیں، شرما گئے۔ دیکھو اللہ والوں کو خوشبو آ جاتی ہے، پہچان جاتے ہیں، سیدوں کو ولیوں کو بھی پہچان جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو خوشبو آ گئی۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو یہ کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے کہ میں سید ہوں، کیونکہ مجھے کچھ آتا باتا نہیں، میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں داڑھی منڈا ہوں۔ اب آپ نے خدا کا واسطہ دیا ہے، ہمارے نانا جان کا واسطہ دیا ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے میں سید ہوں، لیکن کیا کروں، ہم غریب ہے، اس طرح سے مزدوری کر کے وہ گزارا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت قدموں میں گر گئے، اتنی بڑی ہستی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ داڑھی منڈا ہے، مزدور ہے، بے نمازی ہے، فاسق ہے، نہیں، قدموں میں گر گئے، اپنا امامہ ان کے قدموں میں رکھا، رونے لگے اور عرض کرنے لگے سید صاحب مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ او سید صاحب بھی گھبرا گئے، کنفیوز ہو گئے، کہا حضرت میں نے آپ کو 1000 مرتبہ معاف کر دیا، آپ اس طرح سے، مجھے شرم ہو رہی ہے، آپ اس طرح سے نہ کرو۔ کہا ایسے نہیں، معافی اس طرح سے نہیں ہوگی، آپ پالکی میں بیٹھو اور میں آپ کی پالکی کو اب اٹھاؤں گا، جہاں مجھے جانا وہاں تک، یہ میری غلطی کا کفارہ ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہے گی، نہیں، دیکھا تو یہی دیکھا کہ یہ آل رسول ہے، یہ خون رسول ہے، یہ سید زادہ ہے۔ آپ نے نبی پاک کو راضی کرنا چاہا، دنیا بھلے ناراض ہو جائے۔ وہ سید صاحب وہ تو بیچارے دوسرے دن پھر وہی کام، مزدوری کا، ان میں کوئی فرق نہیں آیا سید صاحب، لیکن ان کا صلہ کیا ملا؟ سرکار اعلیٰ حضرت کو اجر کیا ملا؟ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی، نبی پاک کا ایسا فیض ملا کہ آج بھی ہم یہ واقعے کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو دین کا مجدد بنا دیا۔ یاد رکھو، آپ کسی سید کا ہاتھ چومو نہ چومو، سید کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا؟ فائدہ آپ کو ہوگا۔ سید کو تو اللہ نے عزت دی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے کہ ان کو نبی پاک کے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ آپ چاہے ان کا ہاتھ چومو نہ چومو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ نے ان کا مرتبہ بڑھایا ہے نا؟ لیکن فائدہ آپ کو ہوگا، اللہ آپ کی عزت بڑھا دے گا، ہے نا؟ لیکن یہ خوش نصیب جو ہوتے ہیں نا، وہی سمجھتے ہیں سیدوں کا ادب۔ میں ترکی صاحب کی صحبت میں بہت رہا، الحمدللہ، میں نے باریکائی سے دیکھا کہ یہ رضوی ہے، میں نقش بندی ہوں، لیکن قسم خدا کی ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، بہت سفر کیا میں نے ان کے ساتھ، اتنا ادب کرتے، اتنی عزت دیتے، میں شرما جاتا۔ وہ مرید لوگ ان کے لیے وہ پلنگ بچھا دیتے نا کمرے کے اندر، رات کو ہاتھ جوڑ کے کہتے سید صاحب اوپر سو، میں نیچے سوؤں گا۔ یہ رضویت ہے، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ لوگ تو کیا دیکھیں گے کہ کوئی پرسنالٹی والا سید ہے، مالدار سید ہے، تو ہاں سید صاحب سرکار سرکار سرکار،
دیکھے گا کہ کوئی بیچارہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، میلا کچلا مزدور ہے، کچھ جواب بھی نہیں دے گے، ہاتھ چومنے سے شرمائیں گے، پوچھیں گے آپ کون ہیں، ہم سید ہیں، تو بھی نہیں چومیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں پانچ شان گھٹی ہوئی بھائی، شان گھٹے نہیں، آئی شان ودھ نہیں ہے نا۔ لیکن اصل بات کیا ہے، دیکھو جس کا معدہ خراب ہوتا ہے نا، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اس کا جھاڑے ہو جائیں گے، جن کے گردے خراب ہو جائے، کڈنی خراب ہو جائے تو بھی پانی ہضم نہیں ہوتا، بیچارہ پانی نہیں پی سکتا، جس کو شوگر لگ جائے، ڈائبٹیز، اور مٹھائی ہضم نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے جن کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے نا، اندر سے اہل بیت کی عداوت بھری ہے، ان کو اہل بیت کی تعریف اچھی نہیں لگے گی، منہ بگڑ جائے گا۔ کہیں جلسے میں اہل بیت کی تعریف کی جائے، مولا علی کا نعرہ لگایا جائے، ایک دوسرے دیں گے شیعہ تو نہیں تھے کیوں نہیں، بڑی بڑی علی علی کرو تو علی علی کرو، ارے بھائی علی 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 کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے، شیعہ تو اس وقت ہوگا کہ صحابہ کرام کی توہین کی جائے۔ اہل بیت سے جتنی بھی محبت رکھو کم ہے، اور ساتھ میں صحابہ کی بھی محبت ہے، لاکھ علی علی کا نعرہ لگاؤ، اب شیعہ نہیں کہلاؤ گے، شیعہ تو اس وقت کہلاؤ گے کہ علی 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 کرو اور حضرت امیر معاویہ کی توہین کرو، صحابہ کی توہین کرو، وہ شیعہ ہے۔ تو میرے بزرگ اور بھائی، صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ سمجھو۔ اور دیکھو ایک آخری فتویٰ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، وہ بتا کے تقریر ختم کر رہا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کھانچی پنجارون پہ جلایون چھوکرو سید نے، کیسی باتیں کرتے ہیں یہ، جوں وہاں بھی یوں سج کو بپھیڑتے ہیں، اس کو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ رہے ہیں، اور 80% اس کو ڈپلیکیٹ دکھاتے ہیں۔ یہ مدنی میاں، ہاشمی میاں غوث پاک کے خاندان میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی شک کر رہے ہیں کہ سید نہیں۔ اب بیچارہ اور غریب سید جس کے پاس شجرہ نہیں ہے اور کچھ پڑھا نہیں ہے، اب وہ کہاں سے شجرہ نکالے گا؟ کیا ہم اس کو ڈپلیکیٹ کریں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کو پوچھو، فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 587 میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، اور ایسے تو 20 فتوے لکھے ہیں سادات کی تعظیم کے بارے میں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی سید شریعت کا پابند نہیں ہے، داڑھی منڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو کیا اس کا ادب کیا جائے؟ دیکھو یہ جواب ہے، انہوں نے جو بکواس کی ہے ان کا جواب ہے۔ کوئی گنہگار ہے، سید ہے، سید لیکن جاہل ہے، ان پڑھ ہے، بے نمازی ہے، گنہگار ہے، شرابی کبابی ہے، تو کیا ان کا ادب کیا جائے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے، یہ ان کے الفاظ کو ہارڈ ہے اردو میں خلاصہ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ چاہے جیسے بھی ہو سید، ان کے اعمال کو نہ دیکھا جائے، نسبت دیکھی جائے، کیونکہ نسبت نبی سے ہے، نسبت خون رسول سے ہے۔ سید کے اعمال کو نہ دیکھا جائے، ان کی نسبت کو دیکھا جائے، نسبت دیکھ کے تعظیم کی جائے، محبت سے ان کو سمجھایا جائے۔
ان کو ظاہر میں ذلیل نہ کیا جائے، ان کی ادب کیا جائے۔ کہا حضرت کہاں تک ادب کرے؟ اگر وہ گمراہ ہو جائے تو، بد مذہب ہو جائے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے یہاں تک کہ ان کی گمراہی اور بد مذہبی حد کفر پر پہنچ گئی تو اب پھر اس کا ادب نہ کیا جائے۔ جب تک وہ کافر نہ ہو جائے وہاں تک اس کا ادب ضروری ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے ادب کیا جائے، ہے نا۔ علامہ جامی علیہ رحمہ بڑے عاشق رسول تھے، 12ویں صدی کے سید مجدد تھے۔ علامہ جامی بڑے عاشق رسول کہ نبی پاک نے جن کے لیے حاکم مکہ کو کہا تھا کہ میرا دیوانہ آ رہا ہے، اس نے نعت لکھی ہے، میری قبر کے اوپر نہیں آنے دینا، اس کو نعت نہیں پڑھنے دینا ورنہ مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور میں باہر نکلوں گا تو قیامت سے پہلے قیامت ہو جائے گی۔ وہ عاشق علامہ جامی علیہ رحمہ، ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی سید گنہگار ہے، کس کو بزرگ کرتا ہے تو کیا اس کا ادب کیا جائے؟ تو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کے اندر بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو منسوخ ہے۔ منسوخ آیت کس کو کہا جاتا ہے؟ منسوخ آیتیں کہ جن کا ادب ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے، منسوخ آیتیں۔ منسوخ کا مطلب کیا؟ بعض آیتیں ایسی ہے کہ بعد میں وہ کینسل ہو گئی، جیسے شراب ہے تو شراب کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، ایسا مفہوم ہے، ایسی آیتیں اتری۔ حرام نہیں کہا اللہ نے پہلے، پھر دھیرے دھیرے وقت نکلتا گیا، پھر اللہ نے آیت اتاری کہ نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو، کیونکہ کسی نے شراب پی کر نماز پڑھائی ہوگی، قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے تو اس میں گڑبڑی ہو گئی، ارتھ کا انرتھ ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا۔ پھر آیت اتری کہ نشے کے حالت میں شراب پی کے نماز پڑھنے نہ آؤ، یہ بھی آیت کا مفہوم ہے۔ تو پھر یہ دونوں آیتیں منسوخ ہو گئی، کینسل، لیکن قرآن میں ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے آیت اتاری شراب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے شراب کو حرام کر دی ہے نا۔ تو اب وہ آیت کے اوپر عمل کیا جائے گا، پہلے جو آیتیں اتری ہے نا وہ منسوخ کہلائے گی، عمل نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر لیکن ادب کیا جائے گا۔ اس طرح سے علامہ جامی نے یہ مثال دے کے بتایا کہ سید اگر کوئی بے عمل ہے تو پھر ان کا ادب کیا جائے گا، ادب کیا جائے گا، نسبت دیکھی جائے گی اس کی کہ نسبت کن کے ساتھ ہے۔ سید بھلے بے ادب ہے یعنی کہ بے عمل ہے اور وہ کیونکہ جاہل ہے، بعض باتوں میں کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ پر مطلب وہ عمل نہیں کر رہا، بڑا گناہ بھی کر رہا ہے، کچھ بے ادبی بھی کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ تو علامہ جامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ جس طرح سے وہ منسوخ آیتیں ہیں، منسوخ آیت یہ قرآن کا جز ہے، اگر وہ آیت کو کاٹ کے نکالی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ
کینسل ہوئی ہے، رد کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو چلو اس کو پھینک دے یا اس کی بیعت بھی کرے، نہیں، ادب کیا جائے۔ قرآن کا جز ہے، قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے حکم کو مانا نہ جائے، ادب کیا جائے، کیونکہ نسبت قرآن سے ہے۔ اس طرح سے سید اگر بے عمل ہے نا، گنہگار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا ادب کیا جائے، ہاں ان کو آئیڈیل نہ بنایا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ چلو یہ ایسا کرتا ہے میں بھی ایسا کروں، نہیں، ادب کیا جائے بھلے بے عمل ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اگر کوئی جہالت کی وجہ سے سید بے عمل ہے، گنہگار ہے، ان پڑھ ہے، ان کے پاس شجرہ نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ان کی شہرت کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سید ہوں، بس سید مان لو، آمنا صدقنا۔ ہاں اگر کوئی ایسا سید ہے کہ آپ اس کو چھان رہے ہو، گاؤں میں رہتا ہے، پہچان رہے ہو کہ یہ سید نہیں ہے، دوسری کاسٹ کا ہے، سید کی بات نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی ایسا ہے، غیر سید ہے مسلمان، لیکن باپ دوسرے گاؤں میں جا کے اس نے سید کا دعویٰ کر دیا، میں سید ہوں، قادری ہوں، بخاری ہوں۔ اب ہم کو معلوم ہے کہ 5 ووٹ جو جائے، فلانی جات جو آئے، ہڈا چینی سید جو دعویٰ کرے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ ان کی سیادت کو نہ مانو، وہ ملعون ہے کہ اس نے اپنے باپ کو بدل دیا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سید ہیں، پہلے سے چلا آتا ہے، تو اب ان کے بارے میں گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، تحقیق نہیں کرنی چاہیے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھ سے جو کچھ بولنے میں غلطی ہو گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے، اور میں نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں، الفاظ